نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ وہ 40 حدیثیں کیا ہیں جن کے بارے میں یہ فرمایا کہ جو ان کو یاد کر لے جنت میں داخل ہوگا، یعنی کہ وہ 40 احادیث کون سی ہیں جو ان کو یاد کر لے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو تفصیل ان کی یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے، نمبر 2 آخرت کے دن پر ایمان لائے اور فرشتوں کے وجود پر ایمان لائے اور سب آسمانی کتابوں پر اور تمام انبیاء کرام پر اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پر اور تقدیر پر کہ بھلا اور برا جو کچھ ہوتا ہے سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تقدیر کو ماننا بھی ناظرین شرط ہے کہ جو بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، بندہ اس پہ ناراض نہ ہو اور بندہ اس پہ خواہ مخواہ اللہ سے گلہ نہ کرتا پھرے کہ یہ کیا ہو گیا، میرے لیے ایسا ہو جاتا تو ایسا ہوتا اچھا تھا، ایسا ہوتا تو اچھا تھا۔ یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے جو ہوتا ہے، اور گواہی دے اس پر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور ہر نماز کے وقت کامل وضو کر کے نماز کو قائم کرے۔ کامل وضو وہ کہلاتا ہے جس میں آداب و مصحبات کی رعایت رکھی گئی ہو، اور ہر نماز کے لیے نیا وضو مستحب ہے، یعنی پسندیدہ۔ مستحب کا مطلب ہوتا ہے پسندیدہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو پسند کریں اس کو مستحب کہتے ہیں۔ تو ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنا وہ مستحب ہے، اور نماز کے قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے تمام ظاہری و باطنی آداب کا اہتمام کرے، یعنی نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھے اور آداب اور تمیز کے ساتھ پڑھے۔ زکوٰۃ ادا کرے۔ نمبر 11 رمضان کے روزے رکھے۔ نمبر 12 اگر مال ہو تو حج کرے۔ نمبر 13 12 رکعت سنت موقدہ روزانہ ادا کرے۔ صبح سے پہلے 2 رکعت یعنی فجر کی پہلے کی 2 رکعت سنتیں جو ہیں وہ ادا کرے۔ ظہر سے پہلے 4 رکعت اور فرض کے بعد پھر 2 رکعت۔ ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت اور عشاء کے بعد 2 رکعت جو ہے وہ پڑھے۔ وتر کسی رات میں نہ چھوڑے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ والدین کی نافرمانی نہ کرے۔ ظلم سے یتیم کا مال نہ کھائے۔ شراب نہ پی۔ زنا نہ کر۔ جھوٹی قسم نہ کھا۔ جھوٹی گواہی نہ دے۔ خواہشات نفسانیہ پر عمل نہ کر۔ مسلمان بھائی کی غیبت نہ کر، اور عفیفہ یعنی پاک دامن عورت یا مرد پر تہمت نہ لگا۔ اپنے مسلمان بھائی سے کینہ نہ رکھ۔ لہو و لعب میں مشغول نہ ہو، یعنی فضول کاموں میں جو ہے وہ اپنا وقت نہ ضائع کر۔ تماشائیوں میں شریک نہ ہو، جو ہاں مہا لوگ یہ بیٹھے ہوتے ہیں تماشائی، ان میں جا کے شریک نہ ہو، ان میں حصہ دار نہ بن۔ کسی پستہ قد کو عیب کی نیت سے ٹھگنا مت کہہ، یعنی اگر کسی کا قد چھوٹا ہے تو اس کو ٹھگنا وغیرہ یا اس کو برے القاب سے جو ہے وہ بلانا بہت بڑا گناہ ہے۔ جس نے اللہ کو جیسا بنایا ہے وہ ٹھیک بنایا۔ کسی کا مذاق مت اڑا، نہ مسلمان کے درمیان چغلی خوری کر۔ اللہ جل شانہ کو نعمتوں کا شکر کر، بلا اور مصیبت پر صبر کر۔ جب آپ کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے یا بلا آ جائے تو اس پر صبر کرنا اور اللہ کی رضا پہ راضی رہنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کے عذاب سے بے خوف مت ہو، یعنی ہر وقت اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اعضاء سے قطع تعلق نہ
مت کر، یعنی اپنے رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں سے قطع تعلق نہ کرنا چاہیے، بلکہ ان کے ساتھ صلح رحمی کریں۔ اللہ کی کسی مخلوق کو لعنت مت کر، جو اللہ نے مخلوق پیدا کی ہے اس میں لعنت مت کر، کیونکہ اللہ نے ہر ایک کو بہت اچھا بنایا ہے اور اس ہر حکمت کے لحاظ سے سب کو اچھا بنایا ہے۔ آپ اس میں نقصے نکالنے والے کون ہیں؟ جو اللہ نے بنا دیا وہ بالکل صحیح بنایا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ کا اکثر ورد رکھا کر، یہ اللہ کو بہت پسند کلمات ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور ان کا ہر وقت بندے کو ورد رکھنا چاہیے، ہر وقت جو ہے زبان پہ طاری رہنا چاہیے، زبان پہ ہر وقت آپ کے یہ چلتا رہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جمعہ اور عیدین میں حاضری مت چھوڑ، اور اس بات کا یقین رکھ کہ جو تکلیف اور راحت تجھے پہنچی وہ مقدر میں تھی، جو ٹلنے والی نہ تھی، اور جو کچھ نہ پہنچا وہ کسی طرح بھی پہنچنے والا نہ تھا، اور کلام اللہ کی تلاوت کس حال میں بھی مت چھوڑ، یعنی جب آپ کو کوئی نقصان ہوتا ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اللہ کی طرف سے اس لیے ہوتی ہے کہ وہ آپ کی ہلاکت کے لیے نہیں ہوتی۔ اللہ جب کسی کو تکلیف دیتا ہے تو اللہ اس سے بہت پیار کرتا ہے، اس کو مزید اپنے نزدیک لانے کے لیے پھر اس کو تکلیفیں دیتا ہے اور آزمائشیں اس کے اوپر بھیجتا ہے، تاکہ آپ کے درجات بلند کرے اور اپنے نزدیک آپ کو کر سکے، اپنا قرب آپ کو دے۔ اور کلام اللہ کی تلاوت کسی حال میں نہیں چھوڑنی چاہیے، روزانہ کم از کم جو ہے 100 آیات تو لازم رات کو پڑھنی چاہیے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ محترم ناظرین، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے قرآن جو ہے، اگر ہمارے پاس قرآن نہ ہوتا تو ہم اندھے اور گونگے اور بہرے ہوتے۔ قرآن نے ہمیں سب کچھ سکھایا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، میں نے پوچھا کہ جو کوئی ان کو یاد کرے اسے کیا اجر ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق سبحانہ تعالیٰ اس کا حشر انبیاء اور علماء کرام کے ساتھ فرمائیں گے۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جو بندہ ان 40 حدیثوں پر جو عمل کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کا حشر جو ہے، یعنی قیامت کے دن وہ انبیاء اور علماء کے ساتھ ہوگا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے اس کی، اتنی بڑی فضیلت ہے ان 40 حدیث کی، جو ان کو یاد کر لے گا وہ انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگا۔ یاد کرنے کا مطلب ہے ان کے اوپر عمل کر لے گا، تو یہ کوئی بہت بڑا بہت مشکل کام نہیں ہے۔ جب آپ کوشش کریں گے تو اللہ آسانی کرے گا، جب آپ کے دل میں اللہ کے لیے تڑپ ہوگی نا تو اللہ میرا رب اتنا کریم ہے کہ وہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اور ویسے بھی وہ تو ہے ہی آسانیاں پیدا کرنے والا رب، اس نے بنایا ہی بڑے پیار سے ہے انسان کو، انسان کو مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں بنایا، اس کو آسانیاں دینے کے لیے بنایا ہے۔ جو بھی قانون ہے، وہ جو شریعت کے قانون ہیں یا جو بھی ہے، وہ سب انسان کی بھلائی کے لیے میرے رب نے جو بنائے ہیں۔ آپ اس پہ غور کریں، آپ کو حکمت ملے گی، اس میں انسان کی بھلائی ہی بھلائی ہے، انسان کا نقصان ہرگز نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ عہد کریں آج سے انشاءاللہ کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، نماز کی پابندی کرنی ہے، ذکر اذکار کی پابندی کرنی ہے، درود شریف کی پابندی کرنی ہے، اور اپنی زبان پر جیسے یہ ذکر ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ہر وقت آپ کی زبان پر جاری رہے، ہر وقت اس کا خیال رکھیں، اپنے کام کرتے رہیں لیکن زبان پہ یہ جاری رہے، تو انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ جو بندہ چاہتا ہے دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، وہ اللہ کو اپنے ہاتھ سے جو ہے اللہ کی طرف اپنے آپ کو لگائے انشاءاللہ۔ یہ علماء ایسے ہی نہیں کہتے رہتے کہ آپ اللہ کو راضی کر لو، اللہ آپ کا دنیا بھی بنا دے گا اور آخرت بھی بنا دے گا، بالکل ٹھیک باتیں ہیں، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں پہلے کہ اللہ یہ کرے گا تو پھر ہم ٹھیک ہوں گے، ایسے بالکل نہیں ہے۔ اللہ پہلے آپ کو ٹھیک ہوا دیکھنا چاہتا ہے، پھر اپنے بارشیں آپ پر رحمتوں کی برسائے گا انشاءاللہ۔ تو عہد کرتے ہیں نا انشاءاللہ آج سے نماز کی پابندی کریں گے، ذکر اذکار کی پابندی کریں گے، اپنے گھر والوں کو تلقین کریں گے، اپنی اولاد کو
تلقین کریں گے، نماز کی پابندی کریں گے، جن گھروں کا دینی ماحول ہے وہاں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ جن گھروں میں دینی ماحول ہے وہاں پہ اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ اور کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، اپنے بچوں کو سمجھائیں، گھر والوں کو سمجھائیں، اور اپنے گھروں کا جو ہے ماحول وہ دینی بنائیں، پھر دیکھیں اللہ کیسے آپ پر رحمتیں کرتا ہے۔ انشاءاللہ ضرور اس پہ کوشش کریں گے، انشاءاللہ کوشش کریں گے نا، انشاءاللہ عہد کریں انشاءاللہ اللہ کے ساتھ کہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے، اللہ ہماری مدد کر۔ جو ہم نے پڑھا اور جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔